آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ نے دنیا اور اس کی ساری مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین دروازے سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر آپ بولے کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر بکریاں واپس دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر لی۔ بغاوت اس زور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی اور نہایت ہی ہولناک جنگ ہوئی جس میں ابو سلوم مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ اس شہر میں تشریف لے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبید نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان 2 بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرمانبردار بن گئی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ تب پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کیونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا کی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف اتنی تیز رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی۔ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی۔
اللہ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا تھا۔ وہ آپ کے لیے سمندر سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ جنات میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک اہل ایمان جو اپنے نبی کا ہر حکم مانتے، اور جو کافر تھے، اسے شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر و سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا، اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو فرشتہ اسے وہ عصا مارتا، جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ قرآن کریم میں سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ پگھلے ہوئے تانبے کا وہ چشمہ ہے جن سے جنات بڑی بڑی دیگیں وغیرہ تیار کیا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جنات عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب حالت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات اپنے عمل میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام طویل مدت کے لیے عبادت میں مشغول رہتے اور آپ کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ اس طرح وہ آپ کی وفات کے بعد بھی طویل مدت تک مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا مبارک کھا لیا، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ کی بادشاہی کے مطابق ہو۔ انہیں ایسی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ تیسری یہ کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، جن، چرند پرند اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھنچے چلے آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو